السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کے پروگرام نازبت داریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، گجرانوالہ یونیورسٹی کے لیے دیے گئے 30 کروڑ روپے حکومت نے واپس لے لی ہیں۔ پہلے سے ایک محرومی کا شکار ہمارا گجرانوالہ شہر ایک اور بڑی محرومی کا شکار ہونے جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ عشاء، جب 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے اس سے پہلے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گجرانوالہ کا ایک NA کا حلقہ ختم کر دیا تھا۔ جی، گجرانوالہ کی آبادی میرے خیال کے مطابق اس وقت 70 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آج تو خیر یہ شاید 80 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق یہ 54 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اچھا، اس پہ کسی سیاسی پارٹی نے شور نہیں ڈالا، بالکل احتجاج تک نہیں کیا، ایک جملہ نہیں کہا کسی نے۔ اور بالخصوص ہمارے گجرانوالہ کے جو MNAs ہیں، منتخب ممبران جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، کسی بندے نے احتجاج نہیں اس پہ کیا، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا تھا۔ ایک سیٹ کھا گئے۔ اچھا، مجھے لوگوں نے کہا، مجھے دوستوں نے کہا جی اس پہ آپ کالم لکھیے، اس پہ آپ پروگرامز کیجیے، شو ڈالیے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ گجرانوالہ سے ایک ایسے بندے کو کم کیا گیا ہے جو ہمارے خزانے کو جا کے لوٹتے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ گجرانوالہ سے کوئی بھی رکن اسمبلی ہونا ہی نہیں چاہیے، سارے ختم کر دیں آپ۔ جی سر۔ اچھا، اس کی وجہ سن لیں، آج لوگوں کو اس کا جواب مل گیا۔ اس وقت وہ لوگ حیرت کا شکار تھے کہ میں نے اتنی تلخ بات کیوں کہی ہے۔ بھائی، گجرانوالہ کے جو نمائندے ہیں، کوئی ایک موقع بتا دیں کہ ان لوگوں نے گجرانوالہ کے عوام کی نمائندگی کی ہو۔ گجرانوالہ کی آبادی کم ظاہر کی گئی، اس کی خاص وجوہات ہیں۔ اچھا، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ آپ پاکستان کی آبادی کو کم شو کریں، تو انہوں نے گجرانوالہ کی آبادی کو 52 لاکھ شو کر دیا، حالانکہ یہ 80 لاکھ کے قریب آبادی ہے، یعنی کہ 70 لاکھ سے تو ہر صورت زیادہ آبادی ہے گجرانوالہ کی، ضلع گجرانوالہ کی۔ اچھا چلیں، آپ کی مسلط آپ جانیں، حلقہ آپ نے کم کیا، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں تو فلسفے کا قائل ہوں۔ میں نے کہا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات، میں تو چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ سے کوئی بھی منتخب نمائندہ نہ ہو۔ بھائی، ان لوگوں نے گجرانوالہ کو دیا کیا ہے؟ گجرانوالہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی بھی یہاں سے اپنا حصہ وصول کیا کرتے۔ حاجی امان اللہ یہاں سے MNA کا الیکشن جیتے تھے، وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوتے تھے اور وہ جا کے پھر وفاقی وزیر بنا کرتے تھے۔ خان غلام دستگیر خان صاحب یہاں سے منتخب ہوتے اور وہ جا کے وفاقی وزیر بنتے رہے۔ ان کے بعد حلقے بڑے ہوئے، پھر عثمان ابراہیم اور خرم دستگیر خان صاحب بننے لگے، اور ایک وقت آیا جب یہاں سے مذہبی جماعت کو بھی حصہ ملا، قاضی حمید اللہ خان صاحب بھی گئے قومی اسمبلی میں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کلین سویپ کیا، ایک طرح سے اس نے 5 MNAs کی سیٹیں اور ایک MNA کی سیٹ جیتی یہاں سے گجرانوالہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ کو ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا۔ آج گجرانوالہ سے، یہ گجرانوالہ کے شہریوں کا درینہ مطالبہ ہے کہ گجرانوالہ کی اپنی یونیورسٹی ہو۔ وہ شہر جو پاکستان کا 5واں بڑا صنعتی شہر ہے، وہ شہر جو 40 ارب سے زیادہ سالانہ ریونیو وہ دیتا ہے جو براہ راست اکٹھا کیا جاتا ہے، اس شہر کو یونیورسٹی سے محروم کر دینا۔ یہاں ایک پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے اور محدود نشستوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو فیکلٹیز بہت کم ہے، اوپر سے بہت محدود نشستیں ہیں۔ گجرانوالہ کے شہری جو ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے رحم و کرم پہ ہیں، پرائیویٹ کالجز کے رحم و کرم پہ ہیں۔ ہمارا یہ عالم ہے۔ اچھا، ایک یونیورسٹی آپ نے دینی تھی، اس کے لیے پیسے بھیجے 30 کروڑ روپیہ، حکومت نے وہ واپس لے لیا۔ گجرانوالہ میں اس وقت ہم بار بار کہتے ہیں کہ گجرانوالہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے۔ گجرانوالہ میں 420 بیڈ روم کا ہاسپٹل ہے، یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے چلے، انہوں نے ٹیچنگ ہاسپٹل ساتھ شروع کیا تھا، میڈیکل کالج بن رہا تھا، حالانکہ اس کی نشستیں کم ہے، 100 نشستیں اس کی بھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، نشستیں بڑھ جائیں گی بعد میں۔ وہ 1000 بیڈ کے قریب کا ہاسپٹل بن رہا تھا، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے پیسے بھی یہ کٹوتی کر لی اور واپس لے گئے۔ اس پہ کوئی MNA، کسی نے گجرانوالہ کے کسی نمائندے نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، اس کی تعمیر رک جائے گی، اس کے آخری مراحل میں تھا۔ گجرانوالہ کے عوام 400 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے، 70 لاکھ کی آبادی اس پہ گزارا کر رہی ہے۔ اس شہر کی آبادی، شہر کی اندرونی آبادی جو 35 سے 40 لاکھ ہے، اچھا وہ آبادی جو ہے وہ 400 بیڈ کے ہاسپٹل پہ گزارا کر رہی ہے۔ یہاں پہ ڈلیوریز جو ہیں وہ روڈز پہ ہو رہی ہیں، رکشوں میں ہو رہی ہیں، چاند گاڑی میں اور ہاسپٹل کی سیڑھیوں پہ ہو رہی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض ہوتے ہیں، مطلب وہ پہلے سے مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکے بلکہ موت کے منہ میں چلے جائیں۔ ان کے لواحقین وہاں سے بیمار ہو کے نکلتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس ہاسپٹل
गुजरांवाला को एक बड़ा हॉस्पिटल दिया गया लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। गुजरांवाला में कोई बर्न हॉस्पिटल नहीं है। आप खुदा ना खास्ता अगर कोई झुलस जाता है तो उसको आप लाहौर रेफर कर देते हैं। गुजरांवाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है अलग से, हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक नर्सरी है सिर्फ उसके लिए। अच्छा, बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें लाहौर जाना पड़ता है फौरी तौर पर। डॉक्टरों का काम ये है, यहाँ तो मजाक बन गया था ना, उन्होंने कहा जी आप लारी अड्डा जो है वो भी DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें ताकि जब डॉक्टर कहने लाहौर ले जाओ तो वो फटाफट लारी बवे तो लाहौर चला जाए। जी सर। लारी अड्डा दूर है यहाँ से ना हॉस्पिटल से, वो लारी अड्डा वहीं पे क्यों नहीं शिफ्ट कर देते ताकि जैसे ही डॉक्टर जवाब दें वो बस में बैठे और लाहौर चला जाए। यहाँ पे स्पेशली डॉक्टर्स बैठे हैं जो सिर्फ ये बताने के लिए बैठे हैं आपके DHQ हॉस्पिटल में कि आपके मरीज की यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आप इसे लाहौर ले जाए। तो आपकी उनके पास इतनी जगह नहीं, वो करें क्या? हर रोज इतने पेशेंट आते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं है, वो यही करेंगे ना कि आपको लाहौर भेज देंगे। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था यहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया चौधरी बरादरान ने। परवेज लाई का एहसान है, जब वो वजीर आला थे तो उन्होंने वजीराबाद में एक कार्डियोलॉजी का यूनिट शुरू किया था, अब वो फंक्शनल है। इन्होंने तो हमारे शहबाज शरीफ साहब वो भी बंद करना चाहते थे, जैसे इन्होंने वो स्वीडन यूनिवर्सिटी थी वो बंद कर दी जी, इस वजह से कि वो इन्होंने शुरू किया है परवेज लाई ने। खैर, आपकी इंतकामी कार्रवाई अपनी जगह पे, लेकिन उससे शहरी जो महरूम हुए गुजरांवाला के शहरी। अच्छा, गुजरांवाला लाहौर का करीबी शहर है इसलिए इसे सजा मिल रही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। हम लोग मजबूर है या तो लाहौर जाए या फिर सियालकोट वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया है, या हम फिर वहां सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल करें। गुजरांवाला में आप गौर कीजिए जरा कि हाई लेवल पे कोई चीज नहीं। यहाँ पे चिड़िया घर की अराजी जो मुख्तस की गई थी उस पे कब्जा हो गया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले लोग थे ना जिन्होंने कब्जा किया था, कब्जा माफिया ने, अभी तक वो ठीक से वाह गुजार नहीं कराई जा सकी। और उसके लिए जो फंड्स आए थे वो किधर गए? कोई बताएगा कि वो जो चिड़िया घर बन रहा था गुजरांवाला के लिए वो किधर गया है? तो गुजरांवाला किसी एक महरूमी का शिकार नहीं है, अनगिनत महरूमी है गुजरांवाला के बासियों के लिए। गुजरांवाला की सड़कें जो वो मौजदाड़ों के खंडरात से ज्यादा, और आप दुनिया का कोई बंदा उस पर सफर नहीं कर। आप हाफिजाबाद को लीजिए जी सर, हाफिजाबाद रोड जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक रोड है भाई। इतने लोग अब जब शुमाली इलाका जात में जाते हैं ना, वहां सड़कें बड़ी दुश्वार गुजार है ना पहाड़ियों के ऊपर, लेकिन उतना खतरा वहां पे नहीं है हादसा का जितना आपके हाफिजाबाद रोड पे है जी सर। हाफिजाबाद रोड पिछले 10 साल से टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं हाफिजाबाद रोड पे। अच्छा, खुदा का शुक्र कि किसी तरीके से अब हमारा जो शेहूपुरा रोड था उसकी तामीर शुरू हुई, लेकिन आपको पता है ना कि वो भी पाकिस्तानी हुकूमत उस पर पैसे नहीं खर्च कर रही है। दूसरे मुल्क के लोग वहां पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट, और इस शर्त पे कि वो 10 साल तक वहां से जो 2 टूल प्लाजे बनेंगे वहां से वो पैसे इकट्ठे करेंगे। खैर, गुजरांवाला के रोड्स तोड़फोड़ का शिकार है। गुजरांवाला में कोई अच्छे लेवल का पार्क नहीं है। एक शहीनाबाद पार्क है जो हमारा लियाकत बाग होता था, उस पे ऑफिसर्स ने कब्जा किया हुआ है, वो सारे का सारा ऑफिसर्स क्लब बना हुआ है इस वक्त। तो गुजरांवाला के बासियों के पास इस वक्त 2 पार्क हैं एक तरह से, एक शहीनाबाद पार्क है और दूसरा जना पार्क है। जना पार्क जो है वो उस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि जो पागल कुत्ते हैं वहां पे वो होते हैं और शहरियों की जानों को खतरा है। वहां बच्चे तो जाती नहीं, और जाके आप वहां कूड़ा देखिएगा किसी वक्त, वहां पे जो सहूलतें देंगी थी। अच्छा, मजे की बात है उन पार्क्स में कहीं भी पब्लिक के लिए टॉयलेट्स नहीं है। और जनाब पार्क तो जाके आप देखें ना, आप हैरान रह जाएगी कि ये एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पार्क है। तो यहाँ पे गुजरांवाला के शहरी जो हैं वो 101 महरूमियों का शिकार हैं। गुजरांवाला के बासियों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है जी सर। गुजरांवाला सीवरेज के सबसे बड़े इशू का शिकार है। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे एक खबर आई और उस खबर को दबा दिया गया क्योंकि उसमें किसी न किसी तरीके से चूंकि कैंट आ रहा था, वहां पे ड्रिलिंग की गई। जो उनका फुजला होता है वो जमीन में दबा दिया जाता है, वो ड्रिल करके बहुत नीचे डेप्थ में जाके उसे वहां जाया किया जाता है, और उससे क्या हो रहा है, शहर का जो गुजरांवाला का पीने का पानी है वो आलूदा हो रहा है। हम लोगों ने वो पीना होता है, उन्होंने तो मिनरल वाटर पीना होते हैं, उनका तो इशू ही नहीं है। उस पर आवाज आई और उसको छोड़ दीजिए, उस पे मैं भी नहीं बात करना चाहता। मतलब भाई ये ताकतवर लोग हैं ना, वो आपको गायब कर देते हैं, लेकिन मैंने जिक्र कर दिया, शहरी बहुत समझदार हैं, वो समझ गए। यहाँ उसको तो छोड़ ही दीजिए, आपकी गलियों का जो पानी है वो उसी जमीन में जाता है जहां से हमारे घरों में पानी आता है जी सर। गुजरांवाला के बासियों को जो पानी दिया जाता है, जो सरकार देती है पानी, हमारे यहाँ पहली बात तो सरकारी पानी आता नहीं,
اور اگر دن میں 2-4 گھنٹے آتا ہے تو یقین جانیے وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. اس سے صرف کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں, برتن دھوئے جا سکتے ہیں, یا آپ اپنا فرج دھو سکتے ہیں, وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. تو گجرانوالہ کے شہری جو ہیں وہ 101 محرومیوں کا شکار ہیں. جی سر. ایسے میں گجرانوالہ یونیورسٹی کے 30 کروڑ روپے حکومت کا واپس منگوا لینا یہ شہریوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اور آپ مجھے بتائیے کسی ایک سیاسی پارٹی نے, اب میں ساری پارٹیز کا نام لینا چاہوں گا بھائی, اس وقت پیپلز پارٹی تو نون لیگ کے اتحادی ہیں نا, وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کریں گے, ان کو کیا ضرورت ہے اس پہ. اچھا بھائی باقی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں, وہ کدھر گئے ہیں, وہ کیوں نہیں اس پہ بات کر رہے, انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرانوالہ ہر طرح کی قیادت سے محروم ہے. گجرانوالہ میں کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, عوامی نمائندے ہے ہی نہیں سرے سے جو گجرانوالہ کے عوام کے لیے آواز اٹھائیں, ان کا حق انہیں دلوائیں. جی سر. خرم دستگیر خان صاحب اور ہمارے جناب عثمان ابراہیم صاحب نے تو کبھی خیر گجرانوالہ میں ایک اینٹ بھی نہیں لگوائی, انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں منتخب ہوتا ہوں صرف نواز شریف کو ووٹ دینے کے لیے, اور لوگ اگر مجھے منتخب کرتے ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے کاروبار ہیں. جی سر. خرم دستگیر خان صاحب گجرانوالہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف گجرانوالہ کے لیے ان کی آواز بھی ابھی تک نہیں ہے. بھائی یہ 30 کروڑ روپے گئے ہیں, یہ میں کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں, یہ گجرانوالہ کی عوام کی جیب کاٹی گئی ہے, ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جس نے یہ جو خاموشی اختیار کرے گا وہ بھی ڈاکو ہوگا. اور میں جیسے ہر دفعہ آخر میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں, میں گجرانوالہ کے عوام سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگ کب تک سوتے رہیں گے؟ یاد رہو وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جاگ دیاں دیا کٹیاں تے سوندیاں دے کٹے. آپ کے تو کٹے بھی نہیں رہے, آپ کہاں کون سے خواب غفلت میں سو رہے ہیں گجرانوالہ کے باسی. آپ کو مطلب نہ کھانے کے لیے غذا ہے آپ کے پاس, نہ پینے کے لیے پانی ہے آپ کے پاس. آپ کے بچے سارے کے سارے پرائیویٹ اداروں پر انحصار کیے ہوئے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں پڑھنے پر مجبور ہیں, ان کی بھاری فیسیں ہیں. عشاء جتنے پیسوں میں ہم لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اتنے پیسے صرف ایک سیمیسٹر میں اب بچے خرچ کر رہے ہیں, ایک سیمیسٹر میں. اور تعلیم نے یہ کیا ہے کہ آپ نے وہ تعلیم کا معیار دیکھ لیا نا کہ ہمارا جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے سی ایس ایس کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ سسٹم اب بدلنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ بچے اس کیلیبر پر اس کو کراس ہی نہیں کر پاتے. تو یہ معیار ہے آپ کی یونیورسٹیز کا, لیکن لاکھوں روپے سالانہ فیسیں لینے والی یونیورسٹی, ہم ان کے رحم و کرم پہ, ہمارے بچے ان کے رحم و کرم پہ ہیں. جو سرکاری یونیورسٹی بنی تھی یونیورسٹی آف گجرانوالہ, اس کے 30 کروڑ روپے جاری کر کے واپس منگوا لیے. میں اس پہ سراپا احتجاج ہوں, اور میں گجرانوالہ کے عوام سے اپیل کروں گا جی سر کہ وہ بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی آواز اٹھائیں تاکہ گجرانوالہ کو اس کی یونیورسٹی ہے جو وہ ملے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ کریں گے, ہمیں چلڈرن ہاسپٹل دیا جائے, جی سر, ہمیں برن یونٹ دیا جائے, اور ہمیں ایک کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بھی یہاں دیا جائے گجرانوالہ میں. اور یہ جو گجرانوالہ میں ہاسپٹل آپ نے شروع کیا اسے فوری طور پر فنکشنل کیا جائے.